السلام علیکم۔ علم صحت اور تعلیم جسمانی کا آپس میں تعلق بیان کریں۔ علم صحت اور تعلیم جسمانی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں پر علم و صحت آئے گی وہاں پر تعلیم جسمانی بھی ضرور آئے گی، کیونکہ فزیکل ایجوکیشن میں علم و صحت جو ہے وہ جسمانی صحت کو ارتقاء سے آشنا کرتی ہے، اس کی بنیادی طور پر جو ہیں ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، جبکہ علم و صحت ہے وہ انسان کی صحت کی بقا کے لیے کوشاں نظر آتی ہے کہ انسان کو فزیکلی طور پر فٹ کیسے رکھنا ہے۔ علم و صحت اور تعلیم جسمانی کے بہتر پروگراموں سے انسان کی کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں آپس میں بہن بھائی کے رشتے میں منسلک ہیں، یعنی ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ علم صحت اور تعلیم جسمانی معنوی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اپنے اس رشتے کی وجہ سے تعلیم جسمانی صحت کے ارتقاء کے لیے کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے علم صحت کا مقصد صحت کے ذریعے اصولوں کی روشنی میں جسمانی صحت کو جلا دینا ہے، جبکہ تعلیم جسمانی کا مقصد اس جسمانی صحت سے زندگی کے مختلف شعبوں میں غیر معمولی نتائج یعنی بقا جو ہے وہ علم و صحت کے لیے ہے، لہٰذا اس لحاظ سے ان دونوں میں باہم ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علم و صحت جو ہے یہ طاقت، قوت اور توانائی کا نام ہے، اور جبکہ جسمانی تعلیم جسمانی یا اس طاقت، قوت اور توانائی کو ہنر و مہارت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ علم و صحت اور تعلیم جسمانی دونوں انسان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی، جذباتی اور روحانی متوازن نشو و نما کرتے ہیں، جسمانی، انفرادی اور اجتماعی افسانہ صحت کے اصولوں پر قائد بند رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جسمانی تعلیم یہ بین الاقوامی تعلقات کو استوار کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں، مثلاً ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اولمپک کھیلیں، ریڈ کراس، اسکاؤٹنگ وغیرہ کی بین الاقوامی رکنیت۔ اس کے بعد ہے علم و صحت اور تعلیم جسمانی انسانی بدنی نظاموں کی کارکردگی کو بڑھانے کا موجب بنتی ہے، مستقل مزاجی اور خود اعتمادی آتی ہے، جذبہ حب الوطنی جیسے صفات آتی ہیں، اور بنی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ ہمارے جو عضلات والا حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک عضلات اور ایک اعصاب ہوتے ہیں، عضلات جو ہمارا گوشت والا حصہ ہوتا ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں اور طاقتور بناتے ہیں، اور انسان کو اعلیٰ کردار کا حامل بناتے ہیں۔ دونوں انسان کو جو ہے علم و صحت اور جسمانی تعلیم نرم مزاج بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جب وہ گراؤنڈ میں جاتا ہے یا اپنی ایکٹیویٹیز کو اپناتا ہے تو اس کی پوشیدہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے علم صحت کی مختلف تعریفیں اس امر کی غمازی کرتی ہیں کہ اگر صحت کے ذریعے اصولوں پر عمل کیا جائے تو یہ لمبی عمر کا سبب بنتے ہیں۔ کیسے؟ رہائش کے لیے استعمال ہونے والے کمرے خوب ہوادار ہونے چاہیے، کمروں کے اندر سونے کی بجائے باہر لان اور صحن میں سونے کو ترجیح دی جاتی ہے، جب کھانے سے بھوک مر جائے تو بسیار خوری سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر شہروں میں جو ہے دھوپ کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، بند گھر ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ اے سی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی نسبت جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ دن میں صحن میں سوتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، دن میں بھی وہ باہر کی ہوا لیتے ہیں، تو اس طرح جو ہوتے ہیں شہری لوگ ہوتے ہیں ان کی رنگت جو ہے پیلی ہوتی ہے، اور گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رنگت میں اور شہر والوں کی رنگت میں فرق ہوتا ہے، تو یہی ان کی خاص وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، خوراک کو چبا چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، حاجات ضروریہ سے روزانہ فارغ ہونا چاہیے اور قبض سے بچنا چاہیے، دانت، مسوڑے اور زبان روزانہ برش اور مسواک سے صاف کرنے چاہیے۔ اگر کام اور مشقت کے دوران تھکاوٹ محسوس ہو تو آرام ضرور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے یہ کام آج ختم کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے، چاہے آپ کو جتنی بھی تھکاوٹ ہو رہی ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کام کو وہاں پر چھوڑ دیں اور آرام کریں، اور آرام کے بعد دوبارہ اس کام کو کریں۔ اس کے بعد روزانہ 7 سے 9 گھنٹے سونا چاہیے، غم، فکر اور غصہ کو پاس نہ آنے دیں، اپنے آپ کو بالکل مطمئن رکھیں، نہار پیٹ تازہ 2 گلاس پانی پینے چاہیے، روزانہ 1 گھنٹہ تک سیر کرنی چاہیے، روزانہ غسل کرنا چاہیے، کپڑے صاف ستھرے پہننے چاہیے، تمباکو نوشی، نشہ وغیرہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جسم کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا چاہیے، فاسد مادہ اور فضلات کا جسم سے اخراج لازمی ہے۔ اس کے بعد صحت ہے اور بیماری اور علالت میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ صحت کیا ہوتی ہے؟ بیماری کی عدم موجودگی کو صحت کہتے ہیں، یعنی آپ کے جسم کو کوئی بھی بیماری نہیں لگی، آپ بالکل ایکٹیو ہیں، تر و تازہ ہیں، اچھا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ
صحت مند ہے۔ اس کے بعد بیماری کیا ہے؟ جب جسم کے عوامل درست طریقے سے اپنا فعل سر انجام نہ دے رہے ہوں، روزانہ کا معمول خراب ہو جائے اور روزمرہ کے کام کاج جو ہیں متاثر ہوں، اس کو بیماری کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے جو 11 نظام ہے جسم میں، ان میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے، نظام کو ہی لے لیں، وہ آپ کا نظام خراب ہو گیا ہے، اسٹمک میں پرابلم ہو گئی ہے، آپ مزید کھانا نہیں کھا سکیں گے، آپ کو وومٹنگ وغیرہ شروع ہو جائے گی، تو کیا کہیں گے؟ آپ بیماری کی حالت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے رداد معاملہ۔ پہلے چند دنوں سے شہینہ بہت زیادہ سر درد محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ ایک مثال دی ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب سے اس کے خاوند کی نوکری ختم ہو گئی۔ یعنی نوکری نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی کہ ہم کھائیں پیئیں گے کیا کریں گے، تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے خاوند نے ایک نوکری تلاش کر لی تھی، لیکن اس سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ شہینہ کو بہت ہانچ کر پیسہ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار تو یہ سر درد اتنا ہو جاتا کہ وہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرتے ہوئے لیٹ جایا کرتے۔ نتیجتاً اس کی باہر اور گھر کی ذمہ داریاں بری طرح متاثر ہو رہی تھی، لہٰذا اس کی ساس نے مشورہ دیا کہ اپنے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرے تاکہ اس کی گرمی سے اس کا سر درد کچھ کم ہو جائے۔ اس سے کچھ افاقہ بھی ہوا اور یہ سر درد اکثر رہنے لگا۔ یہ انہوں نے آگے سے اس کی مزید مثال دیا۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے معائنہ کیا اور ان سے مشورہ کیا، اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے، جس میں بلڈ پریشر بھی اس نے چیک کروایا، نظر بھی ٹیسٹ کروائی، سارا کچھ کروایا۔ پھر سر کا معائنہ بھی کروایا تو پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کی پھر پریشانی کے سبب کو ڈھونڈا گیا۔ ڈاکٹر چونکہ قابل تھی، اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ شہینہ کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اس سے ساری باتیں کرنا شروع کی۔ شہینہ نے اس کے ساتھ مشورہ کیا، کبھی کبھار اپنا علاج اس نے اسے بتایا کہ خود کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس نے منع کیا کہ اپنی اس طرح ناقص غذائیں جو ہیں وہ چھوڑو اور اپنی جو آپ کی پریشانیوں کی وجہ اچھی غذا کھاؤ، اور اپنی پریشانیوں کے متعلق اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بتاؤ۔ اپنے ہی اندر کوئی بھی پریشانی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر شہینہ کی کہانی سے جو سبق ملا ہے وہ آپ کو اب تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ اپنی کوئی بھی آپ کو وہ جو پریشانی آ گئی ہے، بظاہر اسے کوئی بھی بیماری نہیں لگ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے اس کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، علالت اور بیماری ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ آپ کے جسمانی نظام پر منحصر ہے کہ وہ ان کا اثر کس طرح لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم بغیر بیماری کے بھی علالت محسوس کرتے ہیں، مثلاً بہت زیادہ کھا لینے کی صورت میں۔ اس طرح بیماری بھی خاص طور پر ابتدا میں علالت سے پہلے آ سکتی ہے، مثلاً کینسر جو کہ لاحق تو ہو چکا ہے، لیکن بیماری کا احساس جو ہے وہ کافی عرصہ کے بعد ہوتا ہے۔ بیماری کی تشخیص عموماً مختلف علامات اور ٹیسٹوں کی روشنی میں کوئی ڈاکٹر یا معالج ہی کرتا ہے۔ جب جسم میں کچھ ایسے تقریبی عوامل جن کی کوئی خاص وجہ اور مخصوص علامات رونما ہو جائیں تو ایسی حالت کو بیماری کہتے ہیں۔